کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات اور مہربانیاں ہم پر ہیں کہ ہم پوری زندگی بھی اگر سیرت کو بیان کریں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اٹھتے بیٹھتے کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم نے اپنایا ہے یا یورپ کا حلیہ آپ نے اپنایا ہے؟ یا اپنے گربانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اللہ 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 اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ انتہائی واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پیدا فرمایا۔ دوستو، یہ بہت ہی بڑا ہم پہ ایک فخر ہے، یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر پیدا فرمایا۔ بڑے بڑے انبیاء دعا فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے، اور ہم بغیر دعائے کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امت پر پیدا فرمایا، تو اس پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی کس انداز سے بیان کر رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس سیرت کو بیان کر رہا ہے۔ ہمیں صرف ربیع الاول میں نہیں، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر احسانات اور مہربانیاں ہم پر ہیں کہ ہم پوری زندگی بھی اگر سیرت کو بیان کریں تو ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اگر اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں تو ہم پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی تعظیم کی خاطر آپ اٹھتے بیٹھتے آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، آپ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار کچھ اس طرح سے کریں، کچھ اس طرح سے کریں کہ یقین کریں دنیا حیران رہ جائے۔ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ محبت کیسی ہونی چاہیے؟ میرے دوستو، حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی تکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن بندہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اہل و عیال، اپنے بیوی بچے، اپنی فیملی سے بڑھ کر محبت کرے۔ یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے تو اپنی فیملی کو بھی پیچھے کر دے، اپنے بچوں کو بھی پیچھے کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی ناموس پر عزت کوئی ڈاکہ ڈالے تو سب کچھ پیچھے رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کر دے۔ اس کو حقیقی محبت کہتے ہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کہتے ہیں کہ آپ کا دین آپ مومن نہیں بن سکتے جب آپ اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے۔ جب آپ اپنے اہل و عیال، اپنے ماں باپ، اپنے بچوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے دل میں ہوگی، پھر خود سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ کامیابی کی اس سیڑھیوں پر چڑھ چکے ہیں کہ آپ بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، ربیع الاول کا مہینہ بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں آپ کثرت کے ساتھ درود شریف کی پابندی کریں، جتنے بھی آپ سیرت بیان کر سکتے ہیں آپ سیرت بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بیان کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے سوتے تھے، ہر چیز حدیث میں ہم تک پہنچی ہے، اس لیے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہم کامیابی پائیں، ہم بلندیوں پہ جائیں، ہم سیدھے راستے پر جائیں۔ دوستو،
المرء مع من احب الی، جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ آج سوچو ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہمارا آئیڈیل کون ہے، ہم کس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، ہم کس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے سب کے ساتھ اٹھو گے۔ ذرا سوچو تو صحیح آج ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس کے بھی متشابہت اختیار کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے۔ آج ہم کس کی متشابہت اختیار کر رہے ہیں، آج ہم کس کی شکلیں اپنا رہے ہیں؟ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا ہوا ہے؟ کیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ ہم نے اپنایا ہے، یا یورپ کا حلیہ آپ نے اپنایا ہے؟ یا اپنے گربانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کل حوض کوثر میں ہم پانی کیسے مانگیں گے، کل حوض کوثر میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کس طرح کریں گے۔ ذرا سوچو، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ خود کو بدلیں کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں، یورپ کے راستے پر جا رہے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور و طریقے اپنانے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق و محبت کرنی پڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، اپنا حلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق بنانا پڑے گا کہ کل قیامت کے دن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کروا سکیں حوض کوثر پر جا کے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو باتیں کہی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔